کیا، یعنی کہ حضرت پطرس سے کہا، یسوع مسیح نے کہا کہ تو کیفا ہے اور میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اور آج کے دن یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھی، اس لیے یہ خاص دن ہے ہمارے لیے۔ آج کے دن یہ کہ عید پینتیکوست پہ جب تمام کے تمام یہودی جمع تھے تو اس وقت یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کا آغاز کیا۔ کئی دفعہ کچھ لوگ آغاز کلیسیا کو محدود کر دیتے ہیں، یہ کہ محدود اس طرح سے کر دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اس دن چونکہ خاص واقعہ رونما ہوا، روح القدس کا رسولوں پر اترنا، اور انہوں نے طرح طرح کی زبانیں بولی، نئی نئی زبانیں بولی، جن کا وعدہ یسوع مسیح نے مرکز کے انجیل کے ذریعے سے ہمیں پڑھا کے کیا۔ تو کچھ لوگ اس کو صرف اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، زبانوں کے ساتھ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کلیسیائی آغاز خدا یسوع مسیح کا کس طرح سے ہے اور خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں، جب کلیسیا کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ نیو رکھی جاتی ہے، جیسے چرچ ہے، اس کی پہلی اینٹ اگر رکھی جاتی ہے تو اس کے بعد ابھی بلڈنگ میں تعمیر ہوگا، اور آہستہ آہستہ وہ بلڈنگ میں تعمیر ہو جاتی ہے، اور جب تعمیر ہو جاتی ہے تو پھر سارے نقش و نگار سامنے آ جاتے ہیں، پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن جب تک وہ تعمیر نہیں ہوتی، جب تک وہ بن نہیں جاتی پورے طور پر، تب تک اس کا نقشہ سامنے نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سے نقشے پہ بنی ہے۔ لیکن جو ہی وہ سامنے آ جاتی ہے، آپ دیکھ پاتے ہیں اسے، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا نقشہ تھا جس پر خدا نے اپنی کلیسیا کو بنایا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال میں ہم نے پڑھا کہ تمام شاگرد جمع تھے، اور ایک بار یعنی یک بار کی ہوا کا ایسا جھونکا آیا، ایسا جلال خدا کا ہوا جیسے تند ہوا کا جھونکا، یعنی کہ اور اس سے کیا ہوا کہ جہاں پہ وہ جمع تھے وہ ساری جگہ کس سے بھر گئی؟ روح القدس، اور انہوں نے اپنے اوپر زبانوں کو دیکھا، اور ان کے اندر ایک خاص قسم کی جرأت پیدا ہوئی، ایک دلیری پیدا ہوئی، اور وہ نکلے باہر، اور باہر جا کر تو انہوں نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کی انجیل کی بشارت۔ اب بشارت کس کام میں؟ آپ دیکھیں کہ پطرس رسول جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنا وعدہ نبھایا۔ یسوع مسیح نے حضرت پطرس سے کہا تھا کہ میں تجھ پر کیا کروں گا؟ اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور وہ جو کلیسیا میں تجھ پر بناؤں گا اس کا آغاز عید پینتیکوست پہ یسوع مسیح نے پطرس رسول کی رہنمائی میں کر دیا۔ حالانکہ وہاں پہ اور بھی شاگرد تھے، باقی بھی کوئی شاگرد سامنے کھڑا ہو سکتا تھا، بول سکتا تھا، لیکن آغاز کہاں سے ہوا؟ پطرس رسول سے۔ پطرس رسول نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، انہیں سمجھانا شروع کیا یسوع مسیح کے حوالے سے، اور یہ عین یسوع مسیح کی انجیل کے مطابق، یعنی کہ وہ خوشخبری کا پیغام، یسوع مسیح کے وہ وعدے جو یسوع مسیح نے فرمائے تھے ان کے مطابق تھا کہ یسوع مسیح نے پطرس رسول سے یہ کہا تھا کہ تو کیفا ہے اور میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اور آج کے دن یسوع مسیح
اپنے اس وعدے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے دن یسوع مسیح اپنے اس وعدے کا آغاز کرتے ہیں اور یسوع مسیح لیڈر کے طور پر، رہنما کے طور پر پطرس رسول کو کھڑا کرتے ہیں اور پطرس رسول تمام شاگردوں کی پورے طور پر رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے لیڈر صرف ان کے نہیں بلکہ سب کے لیڈر بن کر سامنے آتے ہیں اور خداوند مسیح کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں۔ آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم کئی دفعہ روح القدس کو محدود کر دیتے ہیں۔ خدا محدود نہیں ہے۔ ہم کئی دفعہ روح القدس کو محدود اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ روح القدس کا مطلب ہے کہ جب بھی وہ آپ پہ نازل ہوگا تو پھر آپ نئی نئی زبانیں بولیں گے، ہم یہاں پہ جا کے اسٹک ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ہی چیز پہ آ کر ہم رک جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شاید جب بھی روح القدس کا نزول ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نئی زبان بولیں گے۔ اور کئی لوگ تو کہتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے روح القدس کا بپتسمہ لیا، تو انہیں پوچھیں کہ کیا مطلب، تو وہ کہتے ہیں کیا آپ کوئی غیر زبان بولتے ہیں؟ تو اگر آپ کہیں جی میں غیر زبان نہیں بولتا ہوں تو وہ کہتے ہیں پھر تو آپ نے روح القدس کا بپتسمہ نہیں لیا۔ جبکہ روح القدس کا بپتسمہ صرف غیر زبان نہیں۔ پولس رسول نے پہلا کرنتھیوں 11ویں باب سے لے کے 14ویں باب تک صرف اسی پہ بات کی، کیونکہ پولس رسول یہ جانتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ اس خاص معجزے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ معجزہ ہوا کیوں ہے، اس کی ریزن کیا ہے اور خدا اس معجزے کے ذریعے سے چاہتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زبانیں ہوں تو معقوف ہو جائیں گی، نبوتیں ہوں تو معقوف ہو جائیں گی، لیکن ایک چیز باقی رہے گی اور وہ کیا ہے؟ محبت۔ وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ایک جگہ پہ جمع ہیں اور وہاں پہ اگر تمام کے تمام لوگ کسی اور زبان میں بات کر رہے ہیں اور غیر قوم کا کوئی شخص وہاں سے گزرتا ہے یا کوئی بھی، اور وہ شور جب دیکھے گا تو وہ امپریس نہیں ہو پائے گا۔ بہترین عمل یہ ہے، یا آپ کے اندر آئے گا تو وہ امپریس نہیں ہو پائے گا، آپ اسے قائل نہیں کر سکیں گے۔ بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نبوت کے حوالے سے سوچیں، یہ کہ یہ والی نعمت کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ پھر وہ بار بار اسی پہ بات کرتے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بے شک آپ غیر زبان میں بات کریں، لیکن زیادہ تر یہ چاہتا ہوں کہ آپ نبوت کریں۔ بار بار وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو غیر زبان ہے یہ ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان۔ اصل میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا ہی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں اسی جگہ پہ رک نہ جائیں، کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ یہ جو زبان بولنے کا شوق ہے انسان کو یہ بہت زیادہ ہے اور انسان چاہتا ہے میں نئی نئی زبانیں سیکھوں۔ ہر بندہ چاہتا ہے، کوئی چاہے گا اگر اسے اردو آتی ہے تو وہ چاہے گا کہ مجھے اب انگلش آنی چاہیے، اگر اسے انگلش بھی آتی ہے تو وہ چاہے گا کہ مجھے عربی بھی آنی چاہیے۔ تو یوں انسان جو ہے وہ چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ زبانیں جانتا۔ تو پولس سوچ رہے ہیں کہ یہ کہیں ایک ہی جگہ پہ ہی سٹک ہو کر نہ رہ جائے بلکہ کیا ہو کہ یہ آگے بڑھے، خدا کی نعمتوں کو پورے طور پر اپنی زندگی میں حاصل کرنے میں پتہ ہونا چاہیے کہ پاک روح کے کون کون سے پھل ہیں اور مجھے ان کو اپنی زندگی میں کس طرح سے لے کے آنا ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پورے طور پر خداوند کو اپنی زندگی میں حاصل کریں، اسے محدود نہ کر دیں۔ اسی لیے وہ اتنی زیادہ باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں لیکن وہ انہیں ابھی ڈانٹ نہیں رہے یا انہیں منع نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے
کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر میں انہیں منع کروں گا تو یہ شاید نومرین ہیں، یہ نئے ابھی اس میں داخل ہوئے ہیں، تو یہ بھٹک بھی سکتے ہیں۔ اس لیے وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں بتانے کی کوشش کریں، اور آج ہمیں بھی سمجھانے کی کوشش کریں، اور آج ہمیں بھی یہ بتانے کی کوشش کریں کہ آپ نے جب روح القدس کی بات آتی ہے تو آپ نے اس بات کو سیکھنا ہے، آپ نے اس بات کو جاننا ہے کہ روح القدس آپ کے اندر تاثیریں پیدا کرتی ہے، مختلف طرح کی تاثیریں، صرف زبان ہی نہیں، کیونکہ زبان کی ریزن ہے، ہر ایک چیز کی ایک ریزن ہے۔ خدا کا کلام جب بھی نازل ہوتا ہے وہ بے تاثیر واپس نہیں ہوتا، اور خدا کا کلام جب بھی نازل ہوتا ہے وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ نئی بات چھوڑتا ہے، یا یہ کہیں کہ ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ایک ڈگر پر لے کے چلتا ہے اور ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ خدا کا کلام اگر ہم محدود کر دیتے ہیں یا پاک روح کو ہم محدود کر دیتے ہیں، کیونکہ نہ خدا محدود ہے، نہ یسوع مسیح محدود ہے، اور نہ ہی اس کا پاک روح محدود ہے، اسے محدود نہیں کرنا بلکہ اسے وسعت کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے اور قبول بھی کرنا ہے۔ جیسے آج ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہوں گے ان کے درمیان یہ معجزات ہوں گے۔ کیا معجزہ ہوگا ان کے درمیان؟ وہ بدروحوں کو نکالیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ بدروحوں کو نکالیں گے۔ یہ ایک معجزہ ہے، بدروح کو نکالنا ایک معجزہ ہے، اور آگے نئی نئی زبانیں بولیں گے، یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور آگے دیکھیں سانپوں کو اٹھا لیں گے، ہلاک کرنے والی کوئی چیز پئیں گے تو انہیں ضرر نہ پہنچے گا، بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں۔ یہ تمام کے تمام معجزات پاک روح کے معجزات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ پاک روح سے بھر جاتے ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو صرف یہ نعمت ملی ہو کہ وہ بدروحوں کو نکالے، کسی کو یہ نعمت ملی ہو کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھے تو وہ شفا پا جائے۔ تو نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، لیکن خدا ایک، یعنی کہ پاک روح جو آپ کے اندر آتا ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن طرح طرح کی نعمتیں خدا آپ کو عطا کرتا ہے۔ کسی کو کلام کی نعمت ملی ہوتی ہے، وہ بہتر طور پر کلام کو آپ تک پہنچا سکتا ہے۔ کسی کو دعا کی نعمت ملی ہے، وہ بہتر طور پر دعا کر سکتا ہے۔ تو پولس رسول ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو خدا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور یہ جو غیر زبان کی بات کرتے ہیں تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں یہ زبان ہے، زبان، اور زبان کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جسے انڈرسٹینڈ کیا جا سکے، یعنی کہ اس کا کوئی نہ کوئی ترجمہ موجود اور پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر آپ ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کلیسیا میں نہیں ہو، اس لیے کیونکہ اس سے کلیسیا کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور پولس رسول کہتے ہیں کہ میں آپ میں سے سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں، لیکن کسی بھی اور زبان میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں 5 باتیں عقل کے ساتھ کروں اور وہ بات کروں جو آپ کی سمجھ میں آئے اور آپ جس سے کیا کر سکیں، ترقی کر سکیں۔ جن کے خدا کا کلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں، ہم آگے بڑھیں، ہم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں، لیکن کئی دفعہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، ہم اسی جگہ پہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ رہنے کے بجائے آج میں کلام کو آگے لے کے جانا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ یہ جرأت اور دلیری کا کلام ہے۔ جب یسوع مسیح اپنے پاک روح کو نازل کرتے ہیں اپنے شاگردوں پر پہلی دفعہ اور انہیں کہتے ہیں کہ روح کو سلو، تو ساتھ ہی
انہیں بتاتے ہیں کہ جن کے گناہ تو معاف کرو گے ان کے معاف کیے. یعنی کہ یہ اختیار ہے اصل میں. پاک روح کا نزول اصل میں ایک اختیار ہے، اور پاک روح کا نزول اصل میں خداوند یسوع مسیح کی طرف سے دیا ہوا ایک مددگار ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے ابلیس کے ساتھ لڑنے میں، ابلیس کا مقابلہ کرنے میں، اور یسوع مسیح کے ساتھ رہنے میں. اور یسوع مسیح کہتے بھی ہیں کہ میں جاؤں گا تو آپ کو دوسرا مددگار بھیج دوں. اور اس مددگار کو ہم نے دیکھنا ہے اپنی زندگی میں، اور اپنی زندگی میں اس کو آپ نے حاصل کرنا تاکہ آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکیں. کیونکہ ابلیس گرجتے ہوئے شیر کی مانند گھراتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑے. وہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں وہ پھاڑے، ہمیں وہ کھائے اور ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کر دے. اس لیے یسوع مسیح ہمیں ایک مددگار مہیا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پاک روح کا یہ خاص معجزہ ہے، یہ خاص معجزہ اس لیے ہے تاکہ وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا صرف عبرانیوں کا خدا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ خدا صرف ایک زبان کا خدا نہیں ہے بلکہ خدا تمام زبانوں کا خدا ہے. اسے کسی ایک زبان کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا. جیسے عبرانیوں کا خدا، اسرائیلی یہ سوچتے ہیں کہ خدا صرف عبرانیوں کا خدا ہے اور وہ صرف عبرانی میں ہی بات کرتا ہے. لیکن یہ معجزہ اس حقیقت کو کھول دیتا ہے کہ خدا عبرانیوں کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا خدا ہے. اس کے علاوہ یہ جو زبانیں اتر رہی ہیں ان کی ریزن ایک اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بابل کے برج میں جب بابل کا برج بنایا جا رہا تھا تو اس میں کیا ہوا؟ خدا نے لوگوں کی زبانوں میں تفرقہ ڈالا. ایک ہی زبان تھی اور کیا ہو گیا؟ تفرقہ ڈالا اور لوگ الگ الگ ہو گئے. اب کیا ہے کہ خدا اب دوبارہ سے تمام لوگوں کو بادشاہی میں شامل کرنا چاہتا ہے. صرف یہودیوں کا نہیں، صرف یہودیوں کا نہیں بلکہ تمام کائنات کو بادشاہی میں شامل کرنا چاہتا ہے. لہذا تمام زبانوں کو یکجا کر دیتا ہے. جیسے پہلے ایک زبان کو بہت سی جگہوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک ہی زبان سے بہت سی زبانیں بنی، اب بہت سی زبانوں سے ایک ہی زبان خدا بنانا چاہتا ہے اور وہ ہے محبت کی زبان. اور یہاں پہ پطرس رسول کے وسیلہ سے خدا بتانا چاہتا ہے کہ خدا نے انسان کے ساتھ کیسی محبت رکھی. یعنی کہ محبت کا یہ پیغام ایک ہی زبان اور وہ ہے محبت، اور محبت کا یہ پیغام تمام دنیا کے لیے، تمام دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے خدا. اور سب نے اپنی اپنی زبان میں اس پیغام کو سنا. لیکن جن لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کلام کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہاں پہ بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ نشے میں. اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ نشے میں؟ اس لیے کیونکہ وہ اس کلام کو قبول نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں، یہ جو پطرس رسول فرما رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. وہ اس کلام کو قبول نہیں کر رہے، قطعی طور پر قبول نہیں کر رہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جس کے حوالے سے یہ پیغام دے رہے ہیں، ہم نے خود اس یسوع کو دیکھا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ اس نے کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا. وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے گمراہ کیا ہے. نیکودیمس کی انجیل ہے. نیکودیمس ایک آپ کو پتہ یہودی سردار تھا. اس کی انجیل میں وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کی والدہ محترمہ خدا
معاف کرے اس نیکودیمس کو بھی، اور خدا معاف کرے تمام لوگوں کو جو اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں۔ نیکودیمس اپنے انجیل میں لکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے ان کی والدہ محترمہ کسی رومی سپاہی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اور یوں یسوع مسیح پیدا ہوئے، اور اس وجہ سے جو حضرت یوسف ہیں وہ انہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، لیکن فیملی پریشر کی وجہ سے وہ چھوڑ تو نہ سکے، لیکن مصر کو بھاگ گئے۔ اب یہ یہودی، یہ لوگ اسرائیلی جو یسوع مسیح کو لفظ بھی نہیں بیان کر سکتے، ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے، وہ لوگ جب اس کلام کو سن رہے ہیں تو وہ قبول نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتا ہے یسوع تھا کون، ہمیں تو پتا ہے کہ وہ جھوٹا انسان تھا، ہمیں تو پتا ہے کہ وہ اس نے جھوٹی تعلیمات دی تھی، ہمیں تو پتا ہے کہ وہ ابلیس کی مدد سے موعظے کرتا تھا، ہمیں تو ساری باتوں کا پتا ہے۔ اور یہ دیکھیں آج یہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ اس وقت بھی قبول نہیں کر رہے تھے، اور آج بھی وہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ جب کہا جاتا ہے نا بنی اسرائیل کے لیے دعا، تو مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے، یہ پتہ نہیں کس نے سکھا دیا۔ حالانکہ یسوع مسیح نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے دعا کرو، اسرائیل کے لیے، اسرائیل تو خدا کا چنا ہوا یعنی کہ حضرت یعقوب ہے، لیکن وہ قوم جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں اس قوم کے حوالے سے یسوع مسیح نے بات کر دی تھی کہ میں آپ سے بادشاہی لے لوں گا اور کسی اور کو دے دوں گا اگر آپ اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے، اگر آپ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ اور آج بھی وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کر رہے، آج بھی قبول نہیں کر رہے، بلکہ تالمود کی جو پرانی کتابیں ہیں، جو تالمود کی پرانی کتاب ہے، اور ریفرنسز اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو میں اسے بتا دوں گا، اس میں ربیوں نے اتنے گندے گندے الزام لگائے ہوئے ہیں یسوع مسیح پر، مقدسہ مریم پر، گھرانے پر، کہ بندہ سوچے جب اسے پڑھے تو بندے کو اس پوری قوم سے نفرت ہو جاتی ہے، ان کے ربیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اور اسی نفرت کی وجہ سے ہٹلر نے سارے یہودیوں کو گال پر مار دیا اور اس نے کہا کہ یہ یہودی جو ہے اس لائق ہی نہیں ہے کہ یہ اس زمین پر رہ سکے، کیونکہ یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس طرح سے کام کرتے ہیں، یہ اس دنیا میں رہنے کے لائق نہیں۔ یہاں تک اتنی زیادہ باتیں ان لوگوں نے کی ہیں، اور یہ بات کئی دفعہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں زبان کی سمجھ میں آ رہی تھی، ایسا نہیں ہے، انہیں زبان کی پوری سمجھ آ رہی تھی، لیکن نجات کے اس کلام کو وہ قبول نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے دل بہت زیادہ سخت تھے۔ وہ یسوع مسیح سے اس حد تک نفرت رکھتے تھے، اتنا زیادہ کینہ رکھتے تھے کہ وہ کسی بھی صورت میں یسوع مسیح کے کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس وجہ سے وہ لوگ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، اور کئی دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی چونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اب بھی، تو اس وجہ سے ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ میں ایسے تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ خدا سے یہ مانگیں، اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ غیر زبان میں بات کریں تو پھر آپ خدا سے مانگیں کہ آپ کو واقعی غیر زبان ملے، آپ کو ملے گی، لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ کو دو چار فکرے رٹیں اور جب بھی دعا کریں تو وہ دو چار فکرے درمیان میں ایڈ کر دیں اور کہیں کہ مجھے غیر زبان ملی ہوئی ہے۔ اس کا نقصان ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور خدا کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پھر اگر آپ کلیسیا میں بولنا چاہیں تو خدا سے پہلے یہ دعا مانگیں کہ اے خدا مجھے اس کا ترجمہ عطا فرما، تاکہ جب میں بات کروں تو اس کے بعد پھر ترجمہ کر کے بتاؤں کہ آج خدا مجھے کیا کہتا ہے اور میں کون سی بات اس دعا میں کر رہا تھا، کیا مانگ رہا تھا آپ کے لیے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
ان تمام چیزوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں اگر ہم غلطیوں کی کتاب میں جائیں، یہ خط میں جائیں پولس رسول کا، اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت لکھا ہوا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم اور پرہیزگاری۔ اب کئی دفعہ ان چیزوں کے پیچھے تو جاتے ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے نہیں جاتے ہیں جن سے کلیسیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آغاز میں کیا ہے؟ محبت، سب سے پہلا پھل۔ آپ کی زندگی میں اگر محبت نہیں ہے تو آپ لطف سے بھرے ہوئے نہیں۔ اگر آپ پیار نہیں کرتے تو یقین کیجئے آپ کے اندر کوئی بھی لطف نہیں۔ اس کے بعد خوشی، آپ خداوند میں خوش ہیں، خداوند کی نعمتوں سے خوش ہیں، آپ کو جو ملا ہے آپ اس میں خوش ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو بھی خدا نے دیا ہے اس سب کے لیے میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں خوش ہوں جو بھی خدا نے مجھے دیا ہے۔ اور آپ کی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہے کہ خدا نے مجھے یہ بھی نہیں دیا، خدا نے مجھے یہ بھی، یعنی کہ آپ کوئی اعتراض نہیں کر رہے۔ پھر اس کے بعد اطمینان، مطمئن ہے آپ، خوشی آپ کو اطمینان دیتی ہے، آپ مطمئن ہیں اپنی زندگی میں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس میں آپ مطمئن ہیں، آپ اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اور اطمینان تب ہوتا ہے جب آپ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس میں آپ خوش رہتے ہیں۔ اس کے بعد تحمل آتے ہیں، اگر آپ تحمل سے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر خدا کا پاک روح موجود ہے، پھر آپ مہربان ہیں لوگوں پر، مہربانی کرتے ہیں دوسروں پر، تو آپ کے اندر خدا کا پاک روح موجود ہے۔ پھر اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کے اندر خدا کا پاک، کوئی بھی نیک کام جو ہے وہ خدا کے پاک روح کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ ایماندار ہیں تو آپ کے اندر خدا کا پاک روح موجود ہے۔ اگر آپ حلیم ہیں تو آپ کے اندر خدا کا پاک روح موجود ہے، اور اگر آپ پرہیزگار ہیں تو بھی آپ کے اندر خدا کا پاک روح موجود ہے۔ یعنی کہ خدا کے پاک روح کے یہ پھل آپ کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے ہیں، اور سب سے بڑا پھل جو پاک روح کا ہے وہ ہے محبت، وہ ہے پیار۔ آج یہ جو محبت ہے اسی کی کمی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاک روح کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے، گھرانوں میں محبت کی کمی ہے، ایون کہ یہاں تک محبت کی کمی ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ، اور دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ ہم پہ خدا کا پاک روح ہے، تو ان میں کوئی بھی خدا کا پاک روح نہیں ہے، کیونکہ خدا کیا ہے؟ محبت، خدا پیار ہے۔ اور اگر آپ کے اندر پیار نہیں تو یقین کیجئے آپ جو مرضی کہتے رہے، آپ کے اندر کوئی بھی خدا کا روح نہیں ہے، کیونکہ خدا کا روح نفرت سکھاتا ہی نہیں ہے، خدا کا روح آپ کو پیار کرنا سکھاتا ہے، خدا کا روح آپ کو قبولیت کا روح عطا کرتا ہے، یعنی کہ حقیقی معنوں میں آپ قبول کرتے ہیں دوسروں کو۔ خدا کا روح آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے حلیمی کے ساتھ رہا جاتا ہے، وہ آپ کو جھگڑے سے دور رکھتا ہے، لڑائیوں سے دور رکھتا ہے، نفرتوں سے دور رکھتا ہے، یہ تمام چیزوں سے آپ کو دور رکھتا ہے، صحیح کلام کی طرف آپ کو لے کے آتا ہے۔ اور پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کیا ہوں؟ ٹھنڈا پیتل اور جھنجھلاتی شمع۔ یعنی کہ آپ جتنی مرضی باتیں کریں، آپ کو جتنی مرضی زبانیں آتی ہوں، آپ کو جو مرضی آتا ہو، اور آپ کتنے بھی زیادہ نالج والے کیوں نہ ہوں، اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر خدا کا پاک روح نہیں۔ اس محبت کو آج ہم نے اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے، جس کی
بہت بہت زیادہ ابھی ضرورت ہے، کیونکہ نفرتیں اس حد تک ہیں کہ چرچ کے اندر، چرچ کے باہر، دنیا میں ہر جگہ پہ آپ دیکھیں نفرتیں ہی نفرتیں۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے کو تیار نہیں، پیار کرنے کو تیار نہیں، محبت کرنے کو تیار نہیں، بلکہ محبت بھی کی جاتی ہے ریزن کے تحت، وجہ، محبت کی بھی وجہ ڈھونڈتی ہے۔ آج کے دور میں محبت بھی ریزن مانگتی ہے۔ اگر کوئی وجہ ہے تو مجھے آپ سے پیار ہے، اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو مجھے آپ سے پیار نہیں، اگر آپ میرے کام کے ہیں تو آپ سے مجھے پیار ہے، اگر آپ میرے کام کے نہیں ہیں تو مجھے آپ سے پیار ہے۔ یہ پیار ہے آج، یہی محبت ہے آج۔ آپ دیکھ لیں رشتہ داروں میں، دیکھ لیں اگر تو کوئی رشتہ دار آپ کے کام آ سکتا ہے تو آپ اس سے پیار کریں گے، آپ اس کو ملنے جائیں گے۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے کام نہیں آ سکتا تو آپ کہیں گے یہ میرا دور کا رشتہ دار ہے، تو 20 سال ہوئے ان میں ملیا نہیں، پھر آپ اس طرح کی دور کا رشتہ دار تو ہمیں چاچے کا ملا ہوگا کیا؟ ہو کیا رہا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے درمیان محبت اب ریزن مانگتی ہے، وجہ چاہیے ہمیں پیار کرنے کی وجہ۔ لیکن خدا کا کلام آج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر خدا کا پاک روح ہے تو پھر آپ کو وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، پھر آپ پیار کریں، آپ محبت رکھیں گے لوگوں کے ساتھ، پھر آپ کا دوسروں کے ساتھ تعلق ہوگا، آپ ایک خاندان کی صورت میں رہا کریں گے جب آپ کے درمیان محبت ہے۔ اور یہی اصل میں خدا کا پاک روح، اصل پاک روح آپ کے اندر تب کام کرتا ہے جب آپ غنیم ہوتے ہیں، آپ بول رہے ہیں، کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات میں حلیمی ہے، آپ کے انداز میں حلیمی ہے، آپ کے انداز میں فروتنی ہے، تو یقین کیجئے آپ کے اندر خدا کا پاک کام کرتا ہے۔ اور اگر آپ ہارش ورڈز استعمال کرتے ہیں، آپ بات کریں تو بندہ کہتا ہے یار کیا وہ آپ کو سننا نہیں چاہتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر قطعی خدا کا روح کام نہیں کر رہا۔ اس لیے ہمیں آج بدلنا ہے، اس طرح سے بدلنا ہے جس طرح سے خداوند چاہتا ہے، اور خدا کے پاک روح سے بھر کر ہمیں اس کلام کو اپنی زندگی میں لے کے آنا، اور خداوند کے اس کلام کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ کیسے پہنچائیں گے؟ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اگر آپ محبت کریں گے، اگر آپ پیار کریں گے تو لوگ جانیں گے کہ آپ کس کے شاگرد ہیں؟ یسوع کے۔ اور جب وہ آپ کو پہچانیں گے اس طرح سے تو وہ پھر آپ کی طرح ہونے کی کوشش کریں۔ اس لیے آج مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ اگر میری زندگی میں محبت ہے تو پھر تو میرے اندر خدا کا پاک روح موجود ہے، اور اگر میرے اندر محبت نہیں ہے، میں گھر میں بھی رکھتا ہوں، میں باہر بھی رکھتا ہوں، سارا دن جھگڑا کرتا ہوں، کبھی کچھ کرتا ہوں، کبھی کچھ، اور سارا ٹائم سیاست کرتا ہوں، کبھی کسی کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، تو یقین کیجیے آپ کے اندر کسی طرح کا خدا کا پیار موجود نہیں ہے، آپ بالکل اس سے بھرے ہوئے نہیں ہیں۔ آج ہم خدا سے یہ دعا کریں کہ اے خدا مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں حقیقی معنوں میں تیرے پاک روح سے بھروں، اور میری زندگی سے دوسروں کا بھلا ہو، دوسروں کا فائدہ ہو، اور دوسرے لوگ ترقی کریں۔ خدا آج کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا بھاری فضل عطا فرمائے۔ اپنے سر کو جھکائیں گے۔